ایک ایسے گھرانے کی کہانی جس پر پراسرار موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ آذر، رتن کمار، برکت علی، ایک شخصیت کے 3 مختلف روپ۔ حالات کی گردش نے اسے ایک جوگی کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا دیا تھا۔ جوگی جو حیرت انگیز اور ناقابل یقین شیطانی قوتوں کا مالک تھا، وہ انمول شے کیا تھی جس نے جوگی کو بھی دیوانہ بنا دیا تھا؟ کفر اور ایمان کے درمیان جنم لینے والی ایک پراسرار کہانی۔ وہ کالی طاقتوں کے نشے میں چور بلوان بننے چلا تھا۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنا دین اور ایمان جوگی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ ننگا ملنگ کون تھا، کہاں سے آیا؟ مہان بننے کی خواہش اسے لے ڈوبی تھی۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ اس بات کو بھی دل و دماغ سے نکال دو کہ تم میرے اوپر بوجھ ہو۔ میں نے تمہارا مکان کرائے پر اٹھا دیا ہے، وہ تمہاری ملکیت ہے۔ اس کا جو کرایہ آئے گا وہی تمہاری کفالت کے لیے بہت ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ اسکول جانا شروع کر دو، خوب جی لگا کر پڑھو اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے پوری طرح تن من سے جدوجہد کرو۔ جب تک تم کسی قابل نہیں ہو جاتے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اس کے بعد تمہاری مرضی، تم نے جو کرنا ہے وہ دیکھ لینا۔ احسان انکل نے مجھے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے پاس اس پر عمل کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مختصر بتایا کہ جن ڈاکوؤں نے میری خوشیوں کو تار تار کیا تھا وہ بھی فرار ہوتے وقت ایک حادثے سے دوچار ہو کر موت کی ابدی نیند سو چکے تھے۔ میرے گھر سے لوٹا ہوا سامان اور کچھ روپے جو برآمد ہوئے وہ پولیس کی تحویل میں تھے اور قانونی کارروائی کے بعد مجھے واپس ملنے کی امید بھی تھی، لیکن مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ اس تسبیح کا خیال پریشان کر رہا تھا جس نے قاتلوں کو میرے سلسلے میں اندھا اور بہرا کر دیا تھا۔ میں نے دبی زبان میں اس کے بارے میں دریافت کیا تو احسان انکل نے کہا، میرا خیال ہے کہ جائے وقوع سے کوئی تسبیح برآمد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ کوئی قیمتی تسبیح تھی؟ جی نہیں، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ دراصل وہ تسبیح دادا جان نے مجھے سالگرہ پر بطور تحفہ عنایت کی تھی۔ اگر وہ تحفہ تمہیں مولوی فراست علی صاحب نے دیا تھا تو یقیناً بہت متبرک اور اہم ہوگا۔ احسان انکل نے سنجیدگی سے کہا، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور شاید۔ احسان انکل کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے تو میں نے پوچھا، آپ نے بات مکمل نہیں کی انکل؟ میں سوچ رہا تھا کہ جن ڈاکوؤں نے ثبوت مٹانے کے لیے تمہارے والدین کو راستے سے ہٹا دیا انہوں نے تمہاری جان کیوں بخش دی، لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ تمہارے دادا کی تسبیح کی کرامت تھی کہ جو تم محفوظ رہے۔ احسان انکل نے کہا، میرے ایک عزیز رامپور میں رہتے ہیں اور تمہارے دادا کے مریدوں میں سے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمہارے دادا بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ایسے بزرگوں کو روشن ضمیر بھی کہا جاتا ہے۔ احسان انکل کی بات سن کر میرا تجسس بڑھنے لگا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کیا جو لوگ روشن ضمیر ہوتے ہیں انہیں سب کچھ پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں، اللہ جس کو چاہے نواز دے، مگر ایسے بزرگ حضرات صرف اشاروں کنائیوں میں ہی بات کرتے ہیں، کھل کر کچھ نہیں کہتے۔ اس میں کیا مصلحت ہوتی ہے؟ بس یہ سمجھ لو کہ انہیں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو کیا دادا جان کو معلوم تھا کہ ہمارے اوپر کیا آفت نازل ہونے والی ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہی کی دی ہوئی کراماتی تسبیح تھی جس نے تمہیں معجزاتی طور پر بچا لیا۔ لیکن تم ابھی بچے ہو، یہ باتیں ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میں نے احسان انکل کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن مجھے اس بات کا ملال ضرور تھا
کہ اگر دادا جان کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو وہ میرے والدین کو بھی بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ حاضر بیٹے، تم اپنے ذہن پر کوئی بوجھ مت ڈالو، احسان انکل نے میرے چہرے کے بدلتے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت بھی ہوگی۔ تم اب صرف یہ ٹھان لو کہ تمہیں اپنا مستقبل بنانے کی خاطر بڑی محنت اور جاں فشانی سے کام لینا ہے۔ میں تمہیں ہر اعتبار سے ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پہ پورا اتروں۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ ایک بات کا اور وعدہ کرو، آپ حکم دیں، میں انکار نہیں کروں گا، میں نے بے حد انکساری سے کہا۔ مجھ سے وعدہ کرو، جب تک تم میٹرک نہیں کر لیتے اس گھر کو اور مجھے اپنا ہی سمجھو گے، کسی قسم کا تکلف نہیں کرو گے۔ احسان انکل کے لہجے میں ایسی مٹھاس، ایسا پیار و خلوص تھا کہ میں نے سچے دل سے ان سے وعدہ کر لیا۔ 15 سال کا طویل عرصہ میں نے حکیم احسان کے ساتھ گزارا۔ ان کے احسانات کا بوجھ مجھ پر روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر چند کے میرے مکان کا کرایہ میرے اوپر خرچ ہو رہا تھا، لیکن حکیم انکل کی محبت، ان کا خلوص، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اور جس طرح مجھے کندن بنانے کی خاطر اپنے علم، اپنے تجربوں، اپنی محبت اور اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے تھے، ان کا کوئی مول نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کچی عمر میں میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو شاید میں بھٹک جاتا۔ وہ غیر ہونے کے باوجود اپنوں جیسا سلوک کر رہے تھے۔ جو اپنے تھے وہ بیگانے بن گئے تھے۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد انہوں نے نظریں پھیر لی تھیں۔ ان کی دلچسپی مجھ سے زیادہ میرے مکان میں تھی، جو حکیم انکل کی دور اندیشی سے بچ گیا۔ میں اپنے خونی رشتوں کے تذکرے سے گریز کروں گا۔ جب انہوں نے سارے ختم کر دیے تھے تو میں کیوں ان کی طرف پلٹ کر دیکھتا؟ ان سے زیادہ قابل احترام تو ڈپٹی بشیر علی تھے، جو پولیس کے محکمے میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ میرے مکان کو انہوں نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ پٹنہ میں بشیر علی کو بچہ بچہ جانتا تھا۔ بڑے روبدار قسم کے بااصول پرست آدمی تھے۔ سارے شہر میں ان کی طوطی بولتی تھی۔ وہ بھی حکیم انکل کی وجہ سے دامے دامے میرے کام آتے رہے۔ میں ان دونوں حضرات کا جس قدر شکریہ ادا کروں کم ہوگا۔ ان کی مہربانیاں بے شمار تھیں۔ وہ میرے رہبر تھے، میرے بزرگ تھے، میرے محسن تھے۔ میں ان کی محبتوں کا قرض کبھی نہیں اتار سکتا۔ 15 سال کے وہ ایک ایک لمحے، ایک ایک پل آج بھی میرے ذہن میں نقش ہیں۔ میں ان کی تفصیل لکھنے بیٹھوں تو شاید وہ ایک علیحدہ داستان کی شکل اختیار کر لے، لیکن میں ان باتوں کو رقم کر کے اپنی داستان کو طول دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ صرف اتنا ہی لکھ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ ان کے احسانوں کا مجھ پر جو قرض ہے وہ شاید میں تمام عمر نہ اتار سکوں۔ میں نے 19 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان ممتاز نمبروں سے پاس کر لیا۔ میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے اوپر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ پڑھ کر بڑا آدمی بنوں اور اپنے والدین کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکوں۔ میری محنت رائے گان نہیں گئی۔ میں نے میٹرک کے 4 سال بعد BA کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ حکیم انکل اور ڈپٹی بشیر علی کا مشورہ تھا کہ میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کروں اور سول سروس میں کوئی اعلیٰ عہدہ حاصل کروں، لیکن ان دنوں حکیم انکل کی صحت خراب تھی۔ ان کے اپنوں نے بھی ان کا ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ دل برداشتہ رہنے لگے تھے۔ میں نے حالات کے پیش نظر ملازمت کرنی مناسب سمجھی۔ ڈپٹی بشیر علی نے اس موقع پر میرا ساتھ دیا۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ میں محکمہ آبکاری میں انسپیکٹر کے عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اس اسامی کے حصول کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ 2 سال تک میں پٹنہ میں تعینات رہا۔ میری کارکردگی قابل ستائش تھی۔
لیکن یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میری بہتر کارکردگی کے سبب دفتر میں میرے دوستوں کی تعداد کم اور دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ شاید میری ایمانداری ان کو پسند نہیں تھی۔ میری وجہ سے ان کی ناجائز کمائی کے راستے کھوٹے ہونے لگے تھے۔ میرے افسران اور میرے ساتھی میرے منہ پر میری تعریفیں کرتے، لیکن وہ دل سے چاہتے تھے کہ میرا تبادلہ کہیں اور ہو جائے اور ان کے درمیان کا کانٹا نکل جائے۔ انہی دنوں حالات نے پلٹا کھایا۔ حکیم انکل عمر کی اس حد پر پہنچ گئے تھے جہاں ایک ذرا سی بات بھی انسان کے دل پر گہرا اثر کرتی ہے۔ چنانچہ اپنوں کی بے رخی اور بے اعتنائی کے سبب عارضۂ قلب میں مبتلا ہو کر کچھ ہی مہینوں میں دنیا سے منہ موڑ گئے۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے ان کی موت پر دل کھول کر آنسو بہائے۔ پھر حالات نے میرا وہ بسیرا بھی اجاڑ دیا جہاں میں نے 15 سال تک بڑے سکون اور اطمینان سے زندگی کے دن گزارے تھے۔ حکیم احسان احمد کی وفات کے بعد ان کے عزیزوں نے، جو مجھے ایک آنکھ پسند نہیں کرتے تھے اور جائیداد کے بٹوارے کے خواہاں تھے، مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی بشیر علی نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی میں تمام عمر فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے میرے ہی مکان کی بیٹھک میں قدم ٹکانے کی جگہ فراہم کر دی، لیکن میرا دل پٹنہ سے اکتا گیا تھا۔ میں کسی پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک روز بشیر علی صاحب سے دبی زبان میں کہا، آپ کے احسانات مجھ پر بے شمار ہیں، ایک مہربانی اور کر دیں تو میں مرتے دم تک آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو تم کو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا، خودداری اچھی چیز ہے، لیکن ابھی تمہیں زندگی کے نشیب و فراز کا زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اگر تم 2-3 سال اور یہاں گزار لو تو مناسب ہوگا۔ آپ بزرگ ہیں، میں آپ کے تجربے کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی میری درخواست ہے کہ آپ میرا تبادلہ کہیں اور کرا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اب میں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں اپنے مکان میں میرے ساتھ رہنا مجھے شرمندہ نہ کریں؟ میں نے ان کے جملے کا مفہوم سمجھ کر تیزی سے وضاحت کی، آپ جو سمجھ رہے ہیں میں اس کے بارے میں سوچنا بھی اپنی کمظرفی سمجھتا ہوں۔ اگر تم بضد ہو تو میں تمہارے تبادلے کے لیے کوشش کر دوں گا، لیکن ایسا کرنے سے پیشتر میں تم سے 1-2 ضروری باتیں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں اور آپ کی کسی بات کا برا مانوں، یہ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ میں نے قدر جذباتی انداز میں پوچھا تو بشیر احمد نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، پھر تھوڑے توقف سے بولے، اپنے مکان کے سلسلے میں تم نے کیا غور کیا ہے؟ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ تم اسے بدستور کرائے پہ رکھنا چاہتے ہو یا اسے فروخت کرنے کا ارادہ ہے؟ جب اپنے ہی نہیں رہے تو مکان کے بارے میں کیا سوچ کر کروں گا؟ میں نے بڑی حسرت سے جواب دیا، تم اب عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہو اور عملی زندگی میں جذباتی فیصلے کرنے سے انسان کو اکثر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انہوں نے بزرگ کی حیثیت سے نصیحت کی، میں تمہیں دور اندیشی سے نہایت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانے کا مشورہ دوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ہمیشہ آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر ثابت قدم رہوں۔ میں نے انکساری سے جواب دیا، یہ تمہاری سعادت مندی ہے جو مجھے کسی قابل سمجھتے ہو، لیکن تم نے ابھی تک مکان کے سلسلے میں کوئی حتمی جواب نہیں دیا۔ کیا آپ اس ضمن میں میری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتے؟ میں دبی زبان میں بولا، میں مکان کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ محسن ہیں اور بزرگ بھی، مجھے مکمل اعتماد ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر اور مفید ہی ہوگا۔ تم نے مجھے یہ اختیار سونپ کر بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بشیر علی کچھ دیر غور و فکر میں مبتلا رہے، پھر بولے،
میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے اس مکان کو فروخت کر دینا زیادہ مناسب رہے گا، ورنہ تمہارے عزیز دار اس کے حصول کی خاطر تمہیں پریشان کرتے رہیں گے۔ میں 1 ہفتے کے اندر اندر مکان خالی کر دوں گا، اس کے بعد تمہیں مکمل اختیار ہوگا۔ آپ کہاں جائیں گے مکان چھوڑ کر؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ میرا ارادہ ہے کہ اب اپنی رہائش کے لیے کوئی مکان ہی خرید لوں، بار بار سامان ادھر ادھر کرنے کی زحمت سے بچ جاؤں گا۔ کیا یہ مکان آپ کو پسند نہیں ہے؟ میں نے برجستہ سوال کیا۔ میں نے اس کے سلسلے میں ایک بار دبی زبان میں مرحوم احسان احمد سے بات کی تھی، لیکن ان کا مشورہ تھا کہ تمہارے بڑے ہونے تک میرا چپ رہنا زیادہ مناسب رہے گا، لیکن اب تو میں جوان ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑی اپنائیت سے کہا، اگر یہ مکان آپ کے پاس رہے گا تو کبھی کبھار میں آتا جاتا رہوں گا۔ بڑی یادیں وابستہ ہیں اس مکان سے۔ کسی اور کے ساتھ معاملہ طے کر کے میں اسے ایک نظر جھانک لینے کے حق سے بھی دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں نے آخری جملے اتنے جذباتی انداز میں کہے کہ ڈپٹی بشیر بھی ایک لمحے کو آپ دیدہ ہو گئے۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ میں آپ کی خاموشی کا سبب محسوس کر سکتا ہوں، میں نے ان کے چہرے کے تاثرات بھانپ کر کہا۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آج سے اس مکان کو آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھیں۔ آپ اس کی جو بھی قیمت لگائیں گے مجھے خوشی سے منظور ہوگی۔ رقم کی ادائیگی کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، جب بھی آپ کو سہولت ہو ادا کر دیجیے گا۔ آذر بیٹے، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، مگر میں نہیں چاہتا کہ کل کلا کو تمہارے اپنوں کو میرے اوپر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ جائیداد کی منتقلی تمہاری موجودگی ہی میں ہو جائے۔ جو آپ کا حکم۔ تمہیں ایک بات میری بھی ماننی پڑے گی، انہوں نے ایک بزرگانہ انداز میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں مکان کے عوض جو معاوضہ بھی ادا کروں گا، تمہیں اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، مجھے منظور ہے۔ میری رضامندی کے اظہار کے 8 روز کے اندر اندر بشیر علی نے ہر طرح سے قانونی لکھا پڑھی کر کے مکان اپنے نام کرا لیا۔ میں نے اس کو پڑھے بغیر اس پر دستخط کر دیے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ یا فریب نہیں کریں گے، مگر جب انہوں نے مکان کی قیمت چیک کی صورت میں میرے حوالے کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے مجھ پر ترس کھا کر وہ سودا کیا ہو۔ چیک پر جس رقم کا اندراج تھا وہ میری توقع سے شاید مکان کی اصل قیمت سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ میں نے چیک جیب میں رکھنے کے بجائے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بڑی شفقت سے مسکرا کر بولے، آذر میاں، تم اس رقم کو اپنے مکان کی قیمت سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بشیر انکل کی طرف سے ایک حقیر نذرانہ سمجھ کر قبول کر لو۔ میں جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، جو کچھ کہتا وہ بات بڑی ہلکی پڑ جاتی۔ بشیر علی نے جس محبت کا سلوک کیا تھا اس کے لیے شکریہ کے گھسے پٹے 2-4 جملے بڑے حقیر ثابت ہوتے۔ چنانچہ میں نے نظریں جھکا کر چیک جیب میں رکھ لیا اور اسی روز اسے اپنے نام بینک میں جمع کرا دیا۔ مکان کی طرف سے بے فکر ہونے کے بعد میں تقریباً 3-4 روز پٹنہ ہی میں رہا۔ اس کے بعد ایک روز بشیر علی نے دفتر سے واپسی پر بتایا کہ ان کی کوششوں سے میرا تبادلہ ڈھاکہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے خوشی تھی کہ اب ان لوگوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا جو محض میری ایمانداری اور بہتر کارکردگی کی وجہ سے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تھے، لیکن یہ محض میرا خیال تھا۔ جس روز میں پٹنہ سے ڈھاکہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا اس سے ایک رات قبل بشیر علی نے مجھے اپنے ایک واقف کار کمال بینرجی کے نام تعارفی خط دیتے ہوئے کہا، وہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہیں اور حکومتی حلقوں میں خاصا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، اس لیے میں ڈھاکہ پہنچ کر انہی سے رابطہ قائم کروں۔ وہ میرے لیے رہائش کے علاوہ دوسرے تمام مسئلے بھی حل کر دیں گے اور آڑے وقتوں میں کام بھی آتے رہیں گے۔ خط میرے حوالے کرنے کے بعد
بشیر علی نے پہلی بار کھل کر مجھ سے دفتری معاملات اور اس کی اونچ نیچ پر بات کی۔ حاضر میاں، میرا اور تمہارا تعلق جس محکمے سے ہے، اس میں شرافت اور ایمانداری بھی انسان کی راہ میں بے شمار دشواریاں اور رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے میں تمہیں ایک مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم اسے میرے تجربات کا نچوڑ بھی کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، خود ایمانداری کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، لیکن دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کبھی نہ کرنا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کسمسا کر حیرت کے اظہار کیا تو وہ ایک تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر کر بولے، رشوت ایک لعنت ہے، تم اس سے پرہیز کرتے ہو، یہ بڑی اچھی اور قابل تعریف بات ہے، لیکن اپنے ماتحتوں کو بھی پیٹ پر پتھر باندھ کر جینے کا مشورہ دینے سے ہمیشہ گریز کرنا۔ یہ اصول ہر چند کے ایک ایماندار افسر کی شان کے منافی ہے، مگر اس پر عمل کرنے کے بعد تم اپنے دشمنوں اور مخالفوں کا دل ضرور جیت سکتے ہو۔ میں اب بھی آپ کی بات کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ میں نے بدستور تعجب کا اظہار کیا۔ یوں سمجھ لو کہ ہمارے اور تمہارے محکمے میں راہ راست پر چلنے والے افسران کے لیے ماتحتوں کی طرف سے چشم پوشی ہی ایک ایسا حربہ ہے جسے کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اس پر عمل نہیں کرو گے تو دیانت اور شرافت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ نچلے عملے کے علاوہ اوپر والے بھی ہر لمحے تمہاری ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کی طاق میں لگے رہیں گے۔ بشیر علی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے زندہ رہنے کے گر بتائے۔ جہاں اکثریت دھاندلی کرنے والوں کی ہو، وہاں ایک دو افراد کا گزارا اسی شکل میں ممکن ہے کہ وہ اپنا دامن صاف رکھیں، لیکن دوسروں کی قبر میں جھانکنے کی غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ میں بشیر علی کی بات کا مفہوم سمجھ گیا، لیکن میں نے اس پر کسی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ تمہارا تبادلہ جس شہر میں ہوا ہے، وہاں قدم قدم پر تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ اپنی ذات کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا۔ میں نے جو مشورہ دیا ہے وہ اس وقت تمہیں ہضم نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کل تمہیں میری باتیں یاد آئیں۔ میں نے اس بار بھی خاموشی سے کام لیا۔ ایک نصیحت اور کروں گا۔ وہ دبی زبان میں بولے، بنگال کا حسن اور بنگال کا جادو دونوں بڑے مہلک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ سانپ ڈس لے تو اس کا علاج ممکن ہے، لیکن ان کے کاٹے کا کوئی منتر نہیں ہوتا۔ تم ان دونوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا۔ بشیر علی مجھے اپنے تجربات اور بنگال سے متعلق معلومات سے بڑی دیر تک آگاہ کرتے رہے، پھر سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ رات زیادہ بھیگ چکی تھی، اس لیے میں بھی بیٹھک کی روشنی گل کر کے لیٹ گیا۔ دوسرے دن میں نے اللہ کا نام لے کر اپنی نئی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ڈھاکہ پہنچ کر میں نے عارضی طور پر اپنا سامان ایک ہوٹل میں رکھا اور سب سے پیشتر ریٹائرڈ کرنل کمال بینرجی سے ملاقات کے ارادے سے نکل پڑا۔ تھوڑی سی دشواری کے بعد میں نے وہ مطلوبہ کوٹھی تلاش کر لی جہاں کمال بینرجی کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ بینرجی کو شاید میرے آنے کی اطلاع فون پر مل چکی تھی، اس لیے مجھے فوراً ہی اندر طلب کر لیا گیا۔ ملازم نے مجھے اس خوبصورت ڈرائنگ روم تک پہنچا دیا جہاں بینرجی میرے منتظر تھے۔ وہ دراز قد اور بھرپور شخصیت کے مالک تھے، نہایت ہنسمکھ اور خوش مزاج، لیکن جب گفتگو کے دوران ان کی تیوری پر بل نمودار ہوتے تو تیور سے بظاہر یہی لگتا جیسے وہ کسی کے کورٹ مارشل کا حکم صادر کرنے والے ہیں۔ ہونٹوں کے درمیان بغیر تمباکو کا پائپ دبائے رکھنا گویا ان کی شخصیت کا نمایاں ٹریڈ مارک تھا۔ آواز میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہی گھن گرج اور تمکنت موجود تھی جو کسی فوجی افسر کے شایان شان ہوتی ہے۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان رسمی گفتگو ہوتی رہی، پھر انہوں نے ایک خاص زاویے سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، تمہارے تبادلے میں بشیر علی کا کتنا ہاتھ ہے؟
سب کچھ انہی کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ میں نے صاحب گوئی سے کام لیا۔ رشوت لیتے ہو؟ بینرجی کا دوسرا سوال کسی بم کی طرح میرے ذہن میں ایک دھماکے سے پھٹا۔ جی؟ میں چونک کر پوچھا۔ جی نہیں۔ پھر ڈھاکہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پٹنہ تمہارے لیے کیا برا تھا؟ میں جواب دینے کے لیے پر تول رہا تھا کہ انہوں نے بڑے تہمکانہ لہجے میں حکم صادر کیا، جب تک ڈھاکہ میں رہنا مجھ سے رابطہ ضرور رکھنا۔ بشیر علی صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ میں نے پہلو بدل کر کہا، مجھے تمہارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے میں نے تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا ہے۔ اس بار ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ آج رات ہوٹل ہی میں سفر کی تھکان دور کر لو، کل میرا ملازم تمہیں تمہاری رہائش گاہ تک پہنچا دے گا۔ میں تکلف کا عادی نہیں ہوں، تمہیں جس وقت کسی کام کی حاجت ہو مجھے فون کر دینا، بہتر ہے۔ تمہیں 3 روز بعد جس آفیسر کو ڈیوٹی رپورٹ دینی ہے، میں اس کی خصلت سے بخوبی واقف ہوں۔ بڑا نمبری شخص ہے، انتہائی کینہ پرور اور تعصب پسند واقع ہوا ہے، اوپر سے میٹھا اندر سے تلخ۔ اس سے ہوشیار رہنا، لیکن خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس محاذ پر ڈٹے رہنا، یہی ایک بہادر جوان کی خاصیت ہونی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ بشیر علی نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے۔ بینرجی کچھ توقف کے بعد بولے، میرا ذاتی خیال ہے کہ تم حالات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہو، پھر بھی تمہیں رحیم دین سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ کسی آکٹوپس سے زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ رحیم دین تمہارے اس آفیسر کا نام ہے جو کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود خود کو ہمیشہ کنگال ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا، اس ڈیم فول پر خود سے یہ ظاہر کرنے سے گریز کرنا کہ تم مجھ سے کسی قسم کی واقفیت رکھتے ہو، میں خیال رکھوں گا۔ کمال بینرجی رفتہ رفتہ مجھ سے دوستوں کی طرح گھلتے ملتے جا رہے تھے۔ ان کی عمر کا تخمینہ میں نے 60 سے زیادہ ہی لگایا تھا، لیکن اس عمر میں بھی وہ نوجوانوں کے انداز میں ہنسنے بولنے کے عادی تھے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے موضوع سے ہٹ کر اچانک سوال کیا تو میں سٹپٹا گیا۔ جی نہیں، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ 2-3 سال کے اندر کوئی مناسب لڑکی تلاش کر کے اپنا گھر ضرور بسا لینا۔ وہ زیر لب مسکرا کر بولے، 28-30 سال کی عمر شادی کے لیے بڑی آئیڈیل ہوتی ہے۔ بینرجی اس وقت بڑے خوشگوار موڈ میں تھے۔ جب میں نے انہیں یکلخت اس طرح خاموش ہوتے دیکھا جیسے سویٹ ڈش کے اندر کوئی کنکری آ گئی ہو، ان کے چہرے پر کھلتی دھوپ کی جگہ میں نے اچانک گہرے بادل منڈلاتے دیکھے تو ایک لمحے کو میں بھی سٹپٹا کر رہ گیا۔ پھر ان کی نگاہوں کے تعاقب میں نے نظریں گھما کر داخلی دروازے کی سمت دیکھا تو میری نگاہ بھی اس خاتون پر جم کر رہ گئی جو ایک شان بے نیازی سے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میری اس کی نگاہیں چار ہوئیں تو نہ جانے کیا سوچ کر میں غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈرائنگ روم میں وارد ہونے والی خاتون کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ وہ اپنے سراپے میں قیامت نظر آ رہی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، بناؤ، سنگھار، لباس کا انتخاب، کھڑے ہونے کا خوبصورت انداز، ہونٹوں پر کھلنے والی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ، سڈول جسم کے ہیجان انگیز نشیب و فراز، آنکھوں میں چھلکتے ہوئے مستی کے ساغر، گداس ہونٹوں کا نازک پنکھڑیوں کے مانند رہ رہ کر کپ کپانا، سب کچھ جن سے مخالف کو سحر زدہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ کمال، اس نے ایک دلربانہ انداز میں میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر بینرجی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، میں مخل تو نہیں ہوئی؟ تم 10 بجے تک واپسی کا کہہ کر گئی تھی۔ بینرجی نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، اتنی جلدی کس طرح واپس آ گئی؟ یوں ہی، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر جواب دیا۔ پارٹی بڑی بے مزہ تھی، اس لیے میرا دل نہیں لگا۔
یہ تمہاری آنٹی ہیں۔ بینرجی نے خاتون کا تعارف کرایا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں نے رسمی انداز میں مسز کمال کو مخاطب کیا۔ پھر میں بیٹھنے کے لیے پڑ توڑ رہا تھا کہ بینرجی اٹھ کھڑے ہوئے، قدرے الجھے ہوئے لہجے میں بولے، تم شاید اب جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جی ہاں، میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے کہا، سفر کی تھکان ابھی باقی ہے، ہوٹل جا کر آرام کروں گا۔ آئی وش یو گڈ لک۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے رخصت کیا۔ صبح میرا ملازم تمہارے پاس پہنچ جائے گا، کوئی ضرورت پیش آئے تو فون کر لینا۔ میں واپسی کے لیے مڑا تو قدرتی طور پہ میری نظریں مسز کمال کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں رکا نہیں، خدا حافظ کہتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا، لیکن میرا ذہن بدستور اس معمے کو حل کرنے میں الجھتا رہا کہ خاتون خانہ کے آ جانے کے بعد بینرجی کے رویے میں اچانک تبدیلی کیوں آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے رخصت کرنے میں خلاف توقع جلد بازی کا مظاہرہ کیوں کیا تھا؟ کیا ان دونوں کے تعلقات کشیدہ تھے یا اور کوئی بات تھی؟ ہوٹل پہنچ کر میں نے غسل کیا، پھر لباس تبدیل کر کے سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ تھکا ہوا تو تھا ہی، اس لیے جلد ہی آنکھ لگ گئی۔ دوسری صبح آنکھ حسب معمول اسی وقت کھلی جس وقت میں جاگنے کا عادی تھا۔ میں نے ضروریات سے فارغ ہو کر روم سروس کو فون کر کے ناشتہ اپنے کمرے ہی میں منگوا لیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار پڑھ رہا تھا کہ کمال بینرجی کا ملازم آ گیا۔ وہ خاصا پھرتیلا اور چاقو چوبند نوجوان تھا۔ مجھے کوئی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ اس نے بڑے سلیقے سے میرا سامان باندھا، پھر میں اس کی رہنمائی میں اپنے اس 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گیا جو 10-15 منٹ پیدل کے راستے پر واقع تھا اور ہر اعتبار سے میرے لیے نہایت موزوں تھا۔ ملازم نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ میرا دفتر بھی وہاں سے 2.5 سے 3 میل کے فاصلے پر تھا اور بازار بھی قریب تھا۔